آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ ہمارے ہاں تعلیم کو بچوں اور ان کے والدین کے لیے سزا بنا دیا گیا ہے۔ یہ زوال پذیر معاشرے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کی نئی نسل اسکول جانے سے گریزاں ہو، اور جائے بھی تو بادل نخواستہ۔ اسکول کے سامنے سڑک کے پار ایک وسیع عریض پارک تھا۔ اس سڑک کے ساتھ والے جنگلے کے ساتھ قطار در قطار اونچے اور گھنے درخت لگائے گئے تھے۔ بچوں کو لینے کے لیے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور ان درختوں کے سائے میں ٹھہر کر چھٹی کا انتظار کرتے تھے۔ میں باہر نکلا تو خلاف معمول میری کار دروازے پر نہیں تھی۔ میں نے اس کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ یہ ہلکے نیلے رنگ کی مرسیڈیز کار تھی، چھوٹی لیکن طاقتور اور سبک رفتار۔ جمشید علی نے اس میں کئی ایک تبدیلیاں کر کے اسے چلتے پھرتے قلعے میں بدل دیا تھا، اور آخر کار مجھے نظر آ گئی جو کاروں کے ایک طویل قطار میں خاصے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسی اثنا میں گاڑیاں بچوں کو لے کر روانہ ہونے لگی تھی۔ حملے والے دن کے بعد سے زخمی ڈرائیور کو ہیوی ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے لانے اور لے جانے کا فریضہ امیر خان ہی ادا کرتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آج اس نے کار اسکول کے سامنے لا کر کیوں نہیں روکی۔ میں بیگ لے کر خود ہی کار کی طرف چل پڑا۔ امیر خان مجھے کار کے باہر بھی نظر نہیں آیا، وہ شاید کار میں ہی تھا۔ میں ذرا آگے آیا تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ امیر خان کار میں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر سر ٹکائے اور اپنی پی کیپ منہ پر رکھے لیٹا تھا۔ یہ ایک اور تعجب خیز بات تھی۔ 2 سال کے دوران جب سے امیر خان میرا محافظ مقرر ہوا تھا، میں نے اسے دوران ڈیوٹی کبھی یوں بے پرواہی سے سوتے نہیں دیکھا تھا۔ کار کا شیشہ بھی کھلا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر مجھے شرارت سوچی۔ میں نے اپنی جیب سے طوطے کی آواز والی سیٹی نکالی اور گھوم کر امیر خان کے پاس پہنچا۔ سیٹی اس کے کان کے پاس لے جا کر میں نے پوری قوت سے بجائی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اچھل پڑے گا، مگر وہ ہلا تک نہیں، اسی طرح خاموش پڑا رہا۔ یک لخت میرے جسم میں خوف کی سر لہر داخل ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امیر خان کے چہرے سے پی کیپ اٹھائی اور میری چیخ نکل گئی۔ اس کی غیر معمولی حد تک کھلی آنکھیں میری طرف نگران تھیں، منہ نیم ہوا تھا اور ہونٹوں کے گوشوں سے نیلا سا جھاگ نکل کر جم گیا تھا۔ میں اپنی 12 سالہ زندگی میں کبھی اتنے پاس سے کوئی لاش نہیں دیکھی تھی، لیکن اس وقت مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ امیر خان مر چکا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں کی سفیدی بہت بھیانک لگ رہی تھی اور نیم وہاں ہونٹ ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھا یوسف بابا، آخر آپ کے دشمن کامیاب رہے۔ وہ شخص اس دن بال بال موت سے بچا تھا۔ اگر وہ انجن دیکھے بغیر کار اسٹارٹ کر دیتا تو فرشتہ اجل اسے وہیں دبوچ لیتا، لیکن نہیں، فرشتہ اجل کے لیے مقررہ وقت اور جگہ کوئی اور ہی تھا۔ اس وقت ایٹم بم بھی امیر خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور جب وقت آیا تو کوئی نامعلوم شکاری خاموشی سے اسے موت کے گھاٹ اتار گیا۔ میری ذہنی کیفیت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے پی کیپ پھینکی اور چیخ مار کر دوڑا۔ میرا رخ اسکول کی جانب تھا اور بدحواسی میں مجھے سامنے سے آتی کار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں کار کے سامنے اتنا اچانک آیا تھا کہ ڈرائیور کو رخ موڑنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس نے بریک ضرور لگائے ہوں گے، لیکن اتنے کم فاصلے سے بریک بھی کار کو نہیں روک سکتے تھے۔ کار میرے دائیں پہلو سے ٹکرائی۔ تصادم کی شدت نے مجھے فضا میں اچھال دیا تھا۔ میں نے خود کو بلند ہوتے محسوس کیا اور میری یہ حادثاتی پرواز سڑک کے کنارے کھڑی مونگ پھلی کے ایک ریڑھی پر ختم ہوئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے مونگ پھلی والے کے چلانے کی آواز سنی تھی، اور جو آخری خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ دشمن بالآخر امیر خان کے بعد مجھے بھی مارنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کے بعد بلیک آؤٹ ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں بے وزنی کی کیفیت میں خلا میں تیر رہا تھا۔ میرے چاروں طرف سفید سی روشنی تھی جس میں کبھی کبھی چہرے جھانکنے لگتے تھے، پرتشویش اور فکرمند چہرے۔ میں ان کے ہلتے لب تو دیکھتا تھا، لیکن میرے کان ان کی آواز کیچ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ چہرے میرے دشمنوں کے نہیں بلکہ مہربانوں کے ہیں۔ رفتہ رفتہ میرے ارد گرد پھیلی دھند صاف ہونے لگی، اور جب میں مکمل طور پر ہوش میں آیا تو میں نے خود کو جمشید پیلس میں اپنے ہی کمرے میں پایا تھا۔ میرا پورا بدن ایک عجیب سی تھکن محسوس کر رہا تھا، سر چکرا رہا تھا، میری آنکھوں کے گوشوں نے خفیف سی حرکت محسوس کی تھی۔ میں نے سر گھمایا۔ یہ ماں پارا تھی جو مسلح پر دست بدعا بیٹھی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ وہ خدا سے میرے لیے ہی دعا مانگ رہی تھی، اور خدا نے ان کی دعا سن لی تھی۔ میں ایک گاؤن نما لباس میں تھا اور میرے جسم کے دائیں حصے پر گھٹنے سے لے کر کولے تک سخت بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ بائیں بازو میں کلائی سے بازو تک پلاسٹر تھا، سینے پر بھی پلاسٹر تھا۔ شاید اس کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت میں مجھے کبھی کبھی دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے زخم تھے، شاید مجھے کوئی مسکن دوا دی گئی تھی جس کے زیر اثر مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ بینڈیج اور پلاسٹر سے ظاہر تھا کہ میرے جسم میں اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ میرے سیدھے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور قطرہ قطرہ گلوکوز میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ پہلا احساس جو ہوا وہ پیاس کا تھا۔ نہ جانے کتنے وقتوں سے میری زبان نے پانی کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔
मैं एक टिक महापारा को देख रहा था। जैसे ही इन्होंने मेरी तरफ देखा, इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में जो इत्मीनान नमूदार हुआ, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। ये ऐसी ही खुशी थी जो एक माँ को होती है जब इसका बेटा मौत के मुंह से निकल आता है। वो लपक कर मेरी तरफ आई। यूसुफ, मेरे बच्चे। इन्होंने मेरा चेहरा हाथों में लेते हुए मुझे अपने बोसों से नहला दिया था, जिसमें इनके आंसू भी शामिल थे। तू ठीक है? तूने पहचाना मुझे? आप मेरी माँ हैं, मैंने तज़ब्ज़ुब से कहा। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इन्होंने यकीन कामिल से कहा और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। ये यकीन से कहना मुश्किल है कि इंसान कब माँ और इसकी ममता को महसूस करता है, जब वो इसके वजूद का एक हिस्सा होता है या जब वो इसके वजूद से बाहर आता है। मेरी भी एक माँ होगी जिसने 9 माह मुझे अपने वजूद में रखा होगा, और जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो मुझे अपनी ममता से भरपूर मोहब्बत दी होगी। ये ममता कितने अरसे मेरे नसीब में रही, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये मुद्दत 1 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, क्योंकि 1 साल की उम्र में मुझे जमशेद पैलेस ले आया गया था। इसका अंदाज़ा मुझे अपनी तस्वीरों के एल्बम देख कर होता था, जिसमें रोज़े अव्वल से लेकर अब तक मेरी बेशुमार तस्वीर थी। पहली तस्वीर में मैं साल भर का नज़र आ रहा था। पैलेस के एक पुराने खिदमतगार ने तस्दीक की थी कि मैं जब जमशेद पैलेस आया था तो मेरी उम्र 1 साल के आसपास थी। ये मुझे अब तक नहीं मालूम हो सका कि मेरे असल माँ बाप कौन थे और मैं जमशेद पैलेस कैसे आया। जमशेद अली ने मेरे सवालों के जवाब में हमेशा एक ही बात कही थी कि वक्त आने पर मुझे सब मालूम हो जाएगा। ये बात जाहिर है कि मैं इतनी कम उम्री में अपनी माँ से जुदा कर दिया गया था कि मेरी याददाश्त में इसका हल्का सा साया भी नहीं था। इसका एक लम्हा, एक खुशबू और एक एहसास तक मेरे पास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि माँ और इसकी मोहब्बत क्या होती है, लेकिन इस रोज़ महापारा ने मुझे एहसास दिलाया कि माँ क्या होती है और कैसी होती है। इसका साया दुनिया की तपती धूप में नरम और सर्द होता है। वो इस तल्ख और खरदरी दुनिया में गदाज और मिठास की अलामत है। मुझे यकीन है कि मेरी सगी माँ भी जिंदा होती तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बेकरारी और मोहब्बत नहीं दिखा सकती थी जो महापारा ने जाहिर की थी। मेरे वजूद में सुकून की एक लहर सी दौड़ गई और मैं भूल गया था कि चंद लम्हे पहले तक शिद्दत से प्यास महसूस कर रहा था। अचानक महापारा मुझसे अलग हो गई। इनका ख्याल था कि वो जज्बाती होकर मेरे जख्मों को नुकसान न पहुंचा रही हूं और मुझे इससे तकलीफ़ ना हो रही हो। हालांकि मैं रही सही तकलीफ़ भी भूल गया था। यूसुफ, दर्द तो नहीं हो रहा है मेरे बच्चे? इन्होंने बेकरारी से कहा। नहीं, मैंने सर हिलाया, लेकिन प्यास लग रही है। महापारा ने घंटी बजाकर एक नर्स को तलब किया। डॉक्टर को बुलाओ। यूसुफ को होश आ गया। इसी दौरान महापारा एक शफाफ गिलास में पानी लेकर इसमें ग्लूकोज घोल रही थी। इन्होंने ये ग्लूकोज मिला पानी चमचे से मेरे मुंह में टपकाना शुरू कर दिया। ठंडक और तरावट मेरे रगों पैर में उतरने लगी थी। मन मुझे अमीर खान का ख्याल आया। मेरा दिल बेख्तियार दुख से बोझल होने लगा था। माँ, अमीर खान, मैंने कहना चाहा तो महापारा ने मेरे होठों पर उंगली रख दी थी। फिर उन्होंने झुककर मेरे कान में सरगोशी की। यूसुफ, आइंदा मुझे इन कमरों में माँ मत कहना। याद रखो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। इसी लम्हे डॉक्टर कमरे में आ गया। महापारा पीछे हट गई थी। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, मुझसे कुछ सवालात किए और मेरे जवाब पर वो अपने चार्ट पर कुछ लिखता रहा। फिर इसने नर्स को मेरी ड्रिप में कुछ दवाएं शामिल करने का हुक्म दिया और महापारा से कहा, ही इज़ ऑल राइट, लेकिन अभी इन्हें ठोस के बजाय रकीक ग़िज़ा दें। डॉक्टर, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? मैंने डॉक्टर से पूछा। बहुत जल्द यंग बॉय, डॉक्टर ने मेरा शाना थपका। 1 हफ्ते बाद तुम चल फिर सकोगे और 2 हफ्ते बाद फुटबॉल खेल सकोगे, लेकिन तुम्हारे बाजू और पसली की हड्डी ठीक होने में वक्त लगेगा। तुम्हें एहतियात करनी पड़ेगी, वरना हड्डी में बाल आ गया तो बड़ी परेशानी होगी। बट यू आर ए ब्रेव बॉय। मैं मुस्कुराया तो मेरी बाजू को थपकी देकर चला गया था। मैंने महापारा से कहा, महापारा, मुझे भूख लगी है। वो मुस्कुराई कि मैं इन्हें माँ कहते कहते रुक गया। तुम्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी जहाँ तुमने 1 हफ्ते सब्र किया है वहाँ 2 मिनट और सही। 1 हफ्ता? मैं हैरान रह गया था। मैं 1 हफ्ता बेहोश रहा? नहीं, होश तो तुम्हें अगले ही रोज़ आ गया था, लेकिन तकलीफ से बचाने के लिए तुम्हें नींद के इंजेक्शन से सुला कर रखा गया था, वरना तुम दर्द से बेचैन रहते। तुम जब होश में आने लगते तुम्हें फिर ख्वाब और दवा दे दी जाती थी। इस दौरान तुम्हें ड्रिप के ज़रिए से ग़िज़ा दी जाती रही थी। क्या मेरा इलाज पैलेस में ही हो रहा है? नहीं, तुम 3 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे थे, फिर जमशेद साहब की हिदायत पर तुम्हें पैलेस मुंतकिल कर दिया गया। तुम्हारी देखभाल के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। मैं अमीर खान के बारे में सोचने लगा था। इसे तो अब तक दफना दिया गया होगा। महापारा ने मेरी सोच पढ़ ली थी। वो बोली, अमीर खान अच्छा आदमी था, वफादार, पुरजोश। अफसोस कि हम खैर, मैंने जमशेद साहब की हिदायत पर इसके घर वालों को माकूल रकम का एक चेक भिजवा दिया है। वैसे तो इसने भी बहुत कुछ छोड़ा होगा। जमशेद साहब इसे अच्छी तनख्वाह देते थे। इसके बच्चे हैं? मैंने पूछा। हाँ, एक लड़का है तुम्हारी उम्र का, लड़की बड़ी है।
کیا وہ تمام رقم ان کے باپ کا بدل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے دنیا کی تمام دولت مل کر بھی اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے پاپا میرے باپ نہیں ہیں، لیکن میں انہیں دنیا کی تمام دولت کے بدلے بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میرا لہجہ دکھی ہو گیا تھا، پھر میں چونکا۔ ابھی آپ نے پاپا کی بات کی، کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ نہیں، انہیں شپ پر ٹیلیکس بھیج دیا گیا تھا۔ ان کا جوابی ٹیلیکس آیا تھا، اب تمہاری حفاظت کے لیے 2 نئے محافظ تعینات کیے گئے ہیں۔ فی الوقت تو میں نے انہیں تمہارے کمرے کے باہر لگا رکھا ہے۔ امیر خان کی موت کا دکھ تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے بوجھل لہجے میں کہا، امیر خان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس کے ہونٹوں سے نیلا مائل جھاگ نکل رہا تھا۔ اب چھوڑو، بس اس کی موت آ گئی تھی۔ ماں پارا نے بات ٹالی۔ فی الوقت تم آرام کرو۔ ظاہر ہے ماں پارا مجھے بچہ سمجھ کر بہلا رہی تھی۔ ماں پارا نے پہلے گیلے تولیے سے میرا منہ صاف کیا، پھر نرس ایک ٹرے میں بڑا سا پیالہ لے کر آئی۔ ماں پارا اس میں موجود سوپ مجھے چمچے سے پلانے لگی تھی۔ مجھے اتنی شدت سے بھوک لگ رہی تھی کہ جلد ہی پیالہ ختم ہو گیا۔ میں اور سوپ پینا چاہتا تھا، لیکن یکلک میرے اعصاب پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ شاید نرس نے ڈرپ میں جو دوائیں ڈالی تھی ان میں کوئی خواب آور دوا بھی شامل تھی۔ کچھ دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔